بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه۔ نماز میں کون سے کام ناجائز ہیں اور کون سے مباح ہیں، پہلی فصل ہے۔ باب کا تعارف کل میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ آج حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ عن معاویہ بن الحکم قال بینما انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعطس رجل من القوم فقلت يرحمك اللہ فرمانی القوم بابصارهم فقلت اتقل امیاہ ما شانکم تنظرون الی فجعلوا يضربون بأیدیہم على افخاذہم فلما رأیتهم یصمتوننی لکنی سکت۔ حضرت معاویہ بن حکم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ قوم میں سے ایک شخص کو چھینک آئی اور میں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے۔ مجھے لوگوں نے تیز نگاہوں سے دیکھا تو میں نے کہا کہ ہائے میری ماں کا رونا، تمہیں کیا ہوا کہ مجھے دیکھتے ہو؟ وہ تو رانوں پر ہاتھ مارنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ مجھے خاموش کر رہے ہیں تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبأبی ہوا امی ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی قال ان هذه صلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، نماز پوری ہو گئی، تو میرے ماں باپ ان پر نثار ہوں۔ کائنات میں ایسا اچھا سکھانے والا معلم نہ آپ سے پہلے ہوا ہے نہ آپ کے بعد ہوگا۔ اللہ کی قسم حضور نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا۔ کہا، فرمایا کہ ان نمازوں میں انسانی کلام مناسب نہیں ہے۔ انما ہی تسبیح و تکبیر و قراءۃ القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلت یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجاہلیت وقد جاءنا اللہ بالاسلام وانا منا رجالا یأتون الکہان۔ فرمایا کہ یہ صرف تسبیح اور تکبیر اور تلاوت قرآن ہے، یا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا زمانہ جاہلیت سے قریب ہے، اللہ نے ہمیں اسلام دیا اور ہم میں سے بعض لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ قال فلا یأتیہم قلت ومنا رجال یتطیرون قال ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم فلا یصدنہم قال قلت ومنا رجال یخطون۔ فرمایا کہ تم وہاں نہ جاؤ۔ میں نے کہا کہ ہم میں سے بعض پرندے اڑاتے ہیں۔ فرمایا یہ بات ایسی بات ہے جسے وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، انہیں یہ کاموں سے نہ روکو۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہم میں سے بعض لکیریں کھینچتے ہیں۔ قال کان نبی من الانبیاء یخط فمن واقف خطہ فذاک رواہ المسلم قوله لکنی سکت ہکذا وجدت فی صحیح مسلم وہ کتاب الحمیدی۔ فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر خط کھینچتے تھے، جس کا خط ان کے موافق ہوگا تو درست ہے۔ یہ روایت یہاں تک امام مسلم نے نقل کی۔ ان کا قول لاکنی سکت میں نے صحیح مسلم میں یوں ہی پایا اور کتاب حمیدی میں۔ اب یہ حدیث پاک جی آپ نے سماعت فرمائی، اب اس کے چند پہلوؤں پر روشنی عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو کہ نماز کے اندر ابتداء اسلام میں گفتگو بھی ہوتی تھی، سلام دعا بھی ہوتا تھا، انسانی کلام بھی ہوتا تھا، لیکن حضرت معاویہ بن حکم جس وقت آئے جس نماز میں، اس وقت یہ حکم ختم ہو چکا تھا، کلام بند ہو چکا تھا۔ کہاں سے جی؟ اللہ آپ کی خیر کرے، اللہ وحدہ لا شریک نے
وقوموا للہ قانتین کا حکم جب نازل کیا، پھر آپس میں سلام، دعا، پوچھنا بتانا، رکعتوں کا، یہ سب خاموش ہو گیا، اس کے بعد کوئی کلام نہیں تھا۔ وقوموا للہ قانتین سے کلام بند ہو گیا، اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ کی آیہ مبارکہ سے پیچھے قرات ختم ہو گئی۔ اب مقتدی نہ تو کوئی کلام کرے گا نہ قرات کرے گا، دونوں قرآن پاک کے حکم ہیں۔ قرات وہ کلہم جو ہے وہ امام کی ذمہ داری، امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ انفرادی قرات کے بغیر نماز نہیں، انفرادی قرات کے بغیر نماز نہیں، اجتماعی امام کے پیچھے قرات نہیں، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ پہلے چھینک آئی تو یہ کہتے ہیں کہ میں یرحمک اللہ بول اٹھا، سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جب یرحم، حالانکہ اس نے الحمدللہ نہیں کہا۔ اصول کیا ہے، جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین کہے، اور جو سننے والا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، ہاں جی۔ اور پھر جس کو چھینک آئے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ ہے پورا چھینک دینے کا۔ کم از کم الحمدللہ تو کہہ ہی دے کہ یہ چھینک آنا بھی اس کا احسان ہے، اس کی وجہ سے کتنے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات کہ یہ جو انہوں نے لفظ بولا ہے وَأَتْقَلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ، میری ماں کا رونا، تو یہ بڑے تعجب کے وقت یہ بات بولی جاتی ہے، جب بہت زیادہ ہمارے پنجابی میں نا جی اوئے یا حالے ہوئے، ہاں جی، یہ وہ پنجابی کے اندر لفظ بولتے ہیں جب بڑا ہی کوئی تعجب کا کوئی جملہ کیفیت آ جائے، ہاں جی، تو عرب کے اندر یہ لفظ بولا جاتا تھا، میری ماں کا رونا۔ اچھا، پھر یہاں پر جو قرات کا حکم ختم ہو گیا، اور تیسری بات عمل کثیر صحابہ نے نہیں کیا، یہ آپ بس ایسے کر دیا، عمل کثیر نہیں کیا۔ اگر دونوں ہاتھوں سے مارتے یا بار 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 مارتے تو یہ عمل کثیر، 3 مرتبہ اگر وہ عمل کرتے تو عمل کثیر میں آ جانا تھا، عمل کثیر سے نماز ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے جی۔ تو صحابہ اکرام نے وہ بھی، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے تھے تو کنکھیوں سے توجہ نہیں پھری، سینہ وہیں پہ ہے، چہرہ وہیں پہ، صرف کنکھیوں سے دیکھا۔ جب کنکھیوں سے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، یعنی نماز کے اندر اگر کہیں نظر ادھر ادھر چلی جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر چہرہ نہیں پھرا، جسم نہیں پھرا، آنکھیں پھر گئی ہیں صرف، تو پھر نماز نہیں جائے گی، فاسد نہیں۔ چوتھی بات، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے دروازہ بند کر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے غلطی کی وجہ سے حضرت معاویہ بن حکم کو ڈانٹا نہیں۔ یہ جملے بہت خوبصورت ہیں۔ فرمایا کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیم، حضور جیسا خوبصورت بتانے والا، خوبصورت سمجھانے والا ایسا بندہ جس نے مارا نہیں، گالی نہیں نکالی، ہے نہیں، ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، حضور نے مجھے مارا نہیں، برا نہیں کہا، ڈانٹا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی، پیار سے بلایا، ادھر آ جا بھائی، شاباش۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہے نا جی کہ محبوب اگر تم سخت دل ہوتے اور سخت خو ہوتے تو تمہارے نزدیک کسی نے بھی نہیں آنا تھا۔ حضور کی یہ شفقت جب دیکھی نا کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیار سے اس کو سمجھا رہے ہیں، حالانکہ اس نے نماز خراب کر دی ہماری، ہاں جی، لیکن حضور نے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، حضور نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، پیار سے سمجھایا بیٹا انسانی کلام نماز کے اندر نہیں ہوتا، حالانکہ یرحم اللہ کہا ہے نا جی، تو کوئی اور بات نہیں، لیکن حضور فرمایا یہ انسانی کلام ہے پتر، ایسا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں قربان جائے، حضور نے فرمایا تکبیر کہو، تسبیح کہو، تلاوت قرآن کرو، یہ چیزیں ہوتی ہیں نماز کے اندر، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، جو بھی قرآن پاک کے آپ حصہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور کی اتنی شفقت ہم نے دیکھی نا کہ حضور بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں، تو پھر ہم نے بھی آگے بڑھ کے حضور سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے ہاں مسائل کیے جاتے ہیں
یہ جو کاہن کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کاہنوں کے پاس جانا بالکل جائز نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ بعض حضرات نے جی یہ ہاتھوں کی لکیروں پہ بڑا یقین رکھتے ہیں۔ جتنا ذلیل اس دور میں یہ آپ کے نجومی ہوئے نا، رہ رب دا نا جی، جنہ ذلیل اس دور وچ، یہ ایک میں تو حیران ہو گیا اس بات پہ کہ یار اللہ کے نیک بندے یہ گدیوں کے گدی نشین تک اس نحوست میں پھنس گئے ہیں۔ وہ ایک سرکار ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کے، بڑے مشہور سرکار ہوئی ہوئی ہیں، میری پیشن گوئی سچ ہو گئی، میری پیشن گوئی، وہ بھائی 100 باتیں کہی ہیں، ان میں سے 10 باتیں ٹھیک ہو گئی، 90 تیری غلط ہو گئی، 10 پہ تکا لگ گیا۔ وہ پھر اخباروں میں چھپو کے اب پہ پھر کٹنگ سنبھال کے دیکھو جی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ سب سے خبیث ترین جو طبقہ اس دور کا وہ یہ نجومی اور کاہن ہے، یہ شیطانی، تمام کے تمام شیطانی لشکر ہے جو مسلط ہوا ہے۔ اب یہ کہتے تھے کہ یہ جو پارٹی آئی ہے یہ فلانی پارٹی، یہ تو جناب 6 مئی کے بعد انہوں نے دبڑ دوز کرنے دینا، تو ملک کو تباہ کر دینا ہے، تو برباد کر دینا ہے، تو توڑ پھوڑ کر دینا ہے، تو خانہ جنگی ہو جانی، تو اتنے مر جانا۔ کدھر گئے؟ اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کے، دیکھو جی، کسی کی تقدیر بدلنا، کسی پہ تکلیف لانا، کسی کو آسانی دینا، کوئی بھی کرنا، حکومت دینا، حکومت چھیننا، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کے کہنے سے اس کو نہیں دینا اس نے، وہ جب جس کو چاہتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ نجومی کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ حضور نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ پھر جتنے بھی یہ پنڈت جوگی، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، پوری کڈلیاں ملا لیتے ہیں جناب، پرلم پرلم کرا کے، پھر جو ہے یہ ہمیں دکھاتے ہیں، یا وہ جو بھی حساب کتاب کرواتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے، ستاروں کی چالیں دیکھ کے، سارا کچھ دیکھنے دکھنے کے بعد پھر بھی الٹا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایک ان کی مرضی، ایک میرے رب کی مرضی، ہوگا وہی جو تیرے رب کی مرضی۔ پھر آخر میں جو پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ جو لکیریں کھینچتے ہیں، یاد رکھیے علم جفر ہو، علم رمل ہو، یہ 2 علوم کے اندر نا جی لکیریں کھینچی جاتی ہیں، لکیروں کے ذریعے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ جو خط کھینچتے ہیں، لکیریں کھینچتے ہیں، ان کے ذریعے جو علوم کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا آپ حکم فرماتے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضرت سیدنا دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، ہاں جی، علم رمل کا، اور علم جفر کا حضرت ادریس علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام خطوط کے ذریعے جو ہے وہ حساب کتاب فرمایا کرتے تھے، تو جو تو ان کے حساب کے مطابق ہو گیا وہ تو بالکل درست ہے، باقی جو ہے نا صرف ظنی ہے، خیال ہی ہے، اور کوئی، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے معجزات تھے، تو جو ان کے مطابق ہو گیا حضور نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی شے درست نہیں۔ ہم لکیروں کے اوپر، ہم علم رمل کے اوپر، علم جفر کے اوپر ہم یقین نہیں کرتے، ہم یقین کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، بات ختم ہو۔ تو یہاں سے اس باب کی اس پہلی حدیث کے اندر سے یہ بات پتہ چلی، نماز کے اندر انسانی کلام نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔